یہ جو میں نے عرض کیا کہ عزا خانوں کے دروازے جو کھلے ہیں یہ ابواب شفاعت ہیں جو کھل گئے ہیں. یہاں سے علمی شفاعت بھی حاصل ہوتی ہے، عملی شفاعت. علمی شفاعت کا وسیلہ ہے یہاں قرآن، سبحان اللہ. اور عملی شفاعت کا وسیلہ ہے رسول اور اہل بیت رسول کا زندہ کردار. اگرچہ یہ تقسیم بھی اعتباری ہے، یہ بھی نسبی ہے، یہ بھی اضافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان زندہ کرداروں سے علمی شفاعت حاصل نہ ہوتی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن سے عملی شفاعت نہ حاصل ہوتی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. علمی شفاعت اور عملی شفاعت دونوں قرآن سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور دونوں رسول و اہل بیت رسول کے زندہ کرداروں سے بھی حاصل ہوتی ہے. اب بتائیے جہاں دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں وہاں شفاعت میں کوئی شبہ باقی رہے؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. اب جب قرآن مجید کا تذکرہ آ گیا ہے تو پھر ایک فقرہ اور کہنے کا جی چاہتا ہے قرآن سے متعلق. یہ تو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا، بارہا گزارش کی ہے کہ یہ مدرسہ ہے کہ جس کی بنیادی کتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنیادی نصابی کتاب اس مدرسے کی قرآن ہے. بے شک یہ بارہا میں نے گزارش کیا ہے. قرآن مجید معجزہ، یہ فقرہ بھی کوئی نیا نہیں، لیکن قرآن مجید کے اوصاف اور خصوصیات اتنے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی ادیب، کوئی فقیہ، کوئی متکلم یہ چاہے کہ قرآن مجید کے اوصاف بھی شمار کر لے. کچھ عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ کہ قرآن مجید میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی یہ فہرست مکمل نہیں ہو سکتی. بے شک عجب معجزہ ہے قرآن. واہ 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 واہ. اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں بہت سے فرق ہیں اور ان فرقوں کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس دنیا میں بیٹھ کر آخرت کا عالم کیا ہوگا یہ سوچا نہیں جا سکتا. لیکن جو بھی وسائل انہوں نے کہی کہ اس دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ کلیات سے جزئیات کا استنباط کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. لیکن اس دنیا کے فوراً بعد جس دنیا کو عالم برزخ کہتے ہیں وہاں جزئیات سے کلیات کا استفادہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بجائے خود بہت تفصیل طلب بحث ہے، لیکن میں اس کی ایک مثال عرض کروں. اتفاق سے یہاں
29 ذی الحجہ کی مجلس میں بھی ذکر خواب کا آ گیا تھا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے. وہ خیر حقیقت خواب پہ تو بحث نہیں ہو پائی، لیکن میں نے ضمناً کچھ اشارے کیے. رؤیائے صادقہ کی تعبیر کی ایک علمی اور عرفانی کلید یہی ہے کہ وہاں نظر آتی ہیں بظاہر جزئی چیزیں، مگر استنباط ہوتا ہے کلی چیزوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہ ارتباط عالم برزخ سے ہے. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں، حالانکہ یہ بھی ایک کلی بحث اور حتمی اور قطعی نہیں ہے. دیکھیے منطق کے 2 اسالیب ہیں، لاجک کے 2 اسالیب ہیں، موٹے موٹے 2 طریقے ہیں. ایک کلیات سے جزیات کا استنباط جسے منطق استنباطی کہتے ہیں، ایک جزئیات سے کلیات کا استفادہ جسے استقرائی منطق کہتے ہیں. دونوں چیزیں رائج ہیں یہاں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں زیادہ تر کلیات سے جزئیات کا استفادہ ہوتا ہے، اور عالم برزخ میں جزئیات سے کلیات کا استفادہ کیا جائے گا. قرآن مجید جب پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں تو آپ اس میں یہ کیفیت محسوس کریں گے کہ کہیں تاریخ کے جزئی واقعات کا بیان ہے اور درمیان میں ایک کلی بات کہہ دی گئی، واہ 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 واہ. اور کہیں ایک کلی بات کہی گئی اور اس کے بعد جزئی واقعات اور احکام کا بیان شروع ہو گیا. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب کلام وہ ہے کہ جو اس دنیا کے اسلوب فقہ عمل کو بھی احاطہ کرتا ہے، اس دنیا کے اسلوب کا بھی احاطہ کرتا ہے. صلوات پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے آپ دیکھیں سورہ مبارکہ قمر ہے، بہت سی باتیں سورہ میں موجود ہیں، مگر وہ جزئی واقعات جو تاریخ میں گزرے ان کا بیان کرتے کرتے ایک دم سے 2 فقرے ایسے آ گئے کہ جیسے انہوں نے کون و مکاں کا احاطہ کر لیا. عجیب فقرے ہیں، فکر انگیز. اور وہ فقرے یہ ہیں جو میں نے ابھی سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہم نے ہر شے کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر شے کو ہم نے ہر شے کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اور ہمارا امر، ہماری شان، ہمارا کام، ہمارا حکم ایسا ہوتا ہے کہ بس جیسے ایک چشم زدن میں کوئی کام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن دونوں فقروں کا سادہ سا ترجمہ میں نے کر دیا آپ کے سامنے، اور ابھی حق ترجمہ ادا نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں جو وجوہ بلاغت ہیں دونوں فقروں میں، اس پہ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں اور گفتگوؤں میں کچھ عرض کروں گا. لیکن یہ آج عرض کر دوں کہ ان 2 آیتوں کی روشنی میں اس عشرہ اعضاء میں جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ ہے جہاد حسینی آئینہ قضاء و قدر. سبحان اللہ. موضوع بے حد اہم ہے اور اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ اچھی طرح سے ہونا چاہیے. قضاء و قدر کا مسئلہ بظاہر صرف ایک دینی مسئلہ نظر آتا ہے، بظاہر صرف دینی مسئلہ نظر آتا ہے. سطح عمومی پر اسے آپ سمجھیں کہ قسمت کا مسئلہ، مقدر کا مسئلہ، مقدرات کا مسئلہ. ہر شخص چاہے وہ ایک عامی ہو یا ایک عالم ہو، اس کے دل میں اپنے مقدرات دریافت کرنے کی ایک تڑپ رہتی ہے. کوئی قرآن مجید سے تفاعل کرتا ہے،
کوئی دیوان حافظ سے تفاعل کرتا ہے، کوئی خدا پر توکل کرتا ہے، اور کوئی علماء نجوم کے پاس چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں کیا عرض کروں کہ کیسے کیسے دانشوروں کو میں نے دیکھا ہے جستجو کرتے ہوئے کہ ذرا کچھ مستقبل کی بات بتا تو دیجئے، کیا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف مستقبلی کی بات نہیں، ماضی کے تعلق سے جب الجھنیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر نعوذ باللہ پروردگار عالم کی شان میں اصاعت ادب کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا ہی کیوں خلق فرمائی؟ انسان چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے گھبرا کر پروردگار کا گلہ کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام زندگی کے وہ پہلو ہیں جو اس عنوان میں سمٹ کر آ گئے ہیں، قضاء و قدر۔ میں نے جو گزارش کی کہ یہ بنیادی طور پر یہ عنوان مذہبی نظر آتا ہے، دینی نظر آتا ہے، لیکن یہ صرف دینی نہیں ہے۔ اس عنوان کا تعلق طبیعیاتی فکر سے بھی ہے، بے شک، یعنی سائنسی فکر سے بھی اس عنوان کا تعلق ہے۔ بے شک۔ اور اس کے لیے اہل نظر اور اہل دانش کا مجمع ہے۔ آپ حضرات واقف ہوں گے کہ گزشتہ صدی میں، 20ویں صدی میں کے آخری حصے میں ایک سائنٹسٹ کو بہت شہرت ملی، اور بعض حضرات نے کہا کہ آئنسٹائن کے بعد وہ سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ اختلاف تو خیر کس بات میں نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی بہت سے لوگوں نے بات کہی۔ اسٹیفن ہاکنگ، ان کی جو بھی تحقیق اور ریسرچ ہے بلیک ہولز کے سلسلے میں، وہ سب ایک اپنی جگہ پر، وہ بھی اب انہی کی زندگی میں اس میں اختلاف واقع ہو چکا۔ لیکن ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہوئی، A Brief History of Time، اور اس کتاب کے اختتام پر، کتاب اچھی ہے اپنے موضوع کے تعلق سے، اس کتاب کے اختتام پر جو جملے انہوں نے لکھے ہیں، اب آپ سوچئے کہ اس سائنٹسٹ کے ذہن میں کون سے سوالات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ the question of why it is that we and the universe exist, if we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason, for then we would know the mind of God۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں اس کی کتاب ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پہلے آرگومنٹ یہ کہ ہم سائنس کے پلیٹ فارم پر جتنی بھی قد و کاوش کر رہے ہیں، وہ سب اس سوال کے جواب میں ہے کہ یہ دنیا کیسے ایگزسٹ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاؤ کا جواب ہے، وائی کا جواب نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس وقت عقل انسانی وائی کا جواب تلاش کر لے کہ یہ کیوں ہے، وہ کہتا ہے فار دین وی وڈ نو دا مائنڈ آف گاڈ۔ یہ تو اس کا ادعا ہے کہ اس وقت ہم سمجھ سکیں گے کہ خالق کا ذہن کیا ہے، واہ واہ، لیکن اس کے وہ سمجھ سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن انسانی ذہن کی ایک آرزو، انسانی قلب کی ایک خواہش کا پتہ چلا کہ خالص علمی اور ریاضیاتی فکر رکھنے کے باوجود، زندگی بھر کی ریسرچ کے باوجود، ایک جستجو بیدار ہے کہ ذہن خالق کا پتہ لگایا جا سکے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے عزیزو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہم کیوں ہیں؟ اب ان دو تین فکروں کے حوالے سے کہ جو 20ویں صدی کے اور ابھی وہ زندہ ہیں، 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے یا سب سے بڑے سائنٹسٹ کے فقرے ہیں. اب میں عرض کروں کہ تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں ان کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ یا سوالات ہو سکتے ہیں کہ کیسے کوئی شے وجود رکھتی ہے، یا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیوں کوئی شے وجود رکھتی ہے. کیوں کا جواب ہے قضا، کیسے کا جواب ہے قدر. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غور فرمایا آپ نے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے. ایک طرف سائنس سے مربوط ہے، لیکن جو میں نے گزارش کی کہ یہ بنیادی طور پر مذہبی موضوع ہے. کیوں بنیادی طور پر دینی موضوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ پیدا ہی ہوتا ہے ایک خالق کو تسلیم کر لینے کے بعد، اور صرف ایک خالق کو تسلیم کر لینے کے بعد نہیں، بلکہ خالق کی دو اہم صفتوں کو تسلیم کر لینے کے بعد. اور وہ دو صفتیں ہیں علم اور قدرت. اگر علم اور قدرت کے صفات کو خالق کی ذات میں تسلیم نہیں کیا جائے گا تو قضاء و قدر کا مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا، نہ پیدا ہوگا نہ حل ہوگا. دونوں باتیں ہیں. قضاء و قدر کا مسئلہ اس جہت سے بنیادی طور پر دینی ہے، لیکن بنیادی طور پر دینی ہونے کے باوجود یہ مسئلہ صرف دینی نہیں ہے. اور ایک طرف علم الہی سے متعلق ہے یہ مسئلہ، تو دوسری طرف فعل الہی سے متعلق ہے یہ مسئلہ. ایک طرف علم بشری سے تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ، تو دوسری طرف حدود اختیار بشری سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ. دینی بھی ہے، سماجی بھی ہے، روحانی بھی ہے، مادی بھی ہے. بڑا ہمگیر مسئلہ ہے مسئلہ قضاء و قدر. لیکن یہ مسئلہ جتنا بھی، اور یہ بھی گزارش کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ جتنے بھی دینی مسائل ہیں ان میں مشکل ترین مسئلہ قضاء و قدر کا، مشکل ترین. اس لیے کہ اس پر بحث کرتے کرتے بہت سے جلیل القدر فقہا اور علماء نے عجب عاجزی کا اعتراف کیا ہے. مجھے بے انتہا مسرت ہے، خوشی ہے کہ آپ کے وطن عزیز کراچی کے ایک ارجمند فرزند اور حوزہ علمیہ قوم کے ایک بہترین فاضل برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب یہاں تشریف فرمائیں. ان کے بھی اپنے خصوصیات ہیں جسے میں قسطوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی موجودگی سے مجھے بے انتہا خوشی ہے. انہوں نے جس محنت سے وہاں علم حاصل کیا، اور اب علم صرف حاصل ہی نہیں کیا بلکہ علم تقسیم بھی کر رہے ہیں، تدریس بھی فرما رہے ہیں. تو اصول فقہ کی یعنی اسلامک جورسپروڈنس کی جو آخری کتاب حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے اب تک، جس کی ایک اہمیت ہے، وہ ہے کفایت الاصول ملا آخوند خراسانی کی.
اس میں یہ بحث جبر و اختیار کی اور قضاء و قدر کی پہنچتے پہنچتے ایک منزل پر پہنچتی ہے جہاں کتاب عربی میں ہے مگر انہوں نے ایک فارسی کا مصرع لکھ دیا ہے اور لکھا کہ قلم انجا رسید و سر بے شکست. یہ اور بات ہے کہ کسی دوسرے فقیہ نے اس مصرے پر دوسرے مصرے لگائے، لیکن بنیادی طور پر اس مصرے کا لکھنا ایک ایسے جلیل القدر فقیہ کا یہ بتاتا ہے کہ موضوع کتنا اہم ہے اور کتنا مشکل ہے. اور اس لیے میں نے گزارش کی کہ جتنے بھی دینی موضوعات اور مسائل ہیں ان میں مشکل ترین مسئلہ قضاء و قدر کا ہے، لیکن میں اس منبر کے سہارے سے یہ گزارش کر رہا ہوں مجھے اپنی طبیعت پر اعتماد کر کے نہیں، اس منبر پر اعتماد کر کے جسے ایک نسبت ہے کسی اور منبر سے. ایک نسبت ہے اسے اور بڑی مضبوط نسبت ہے کسی اور ممبر سے. وہ ممبر صاحب سلونی کا ممبر ہے، وہ ممبر خطیب قرآن کا ممبر ہے. بس اسے ایک نسبت ہے، ایک شباہت ہے، اسمی نسبت ہی صحیح مگر نسبتوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اور وہ اپنے غلاموں سے جو پیغام چاہیں نشر کرا سکتے ہیں. تو مجھے اعتماد ہے اس عزا خانے اور اس منبر کے توسل سے اور توسط سے اور اس پر اعتماد کر کے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کے لیے روشن ہوگا، اور انہی دو وسائل سے کہ جن وسائل کا میں نے شروع میں ذکر کیا جو وسائل شفاعت بھی ہیں، قرآن کا سہارا اور رسولوں اہل بیت رسول کے زندہ کرداروں کا سہارا. قرآن سے متعلق میں نے ایک فقرہ آج آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن وہ ہے کہ جو اپنی خصوصیات اور اپنے صفات کی جامعیت کے لحاظ سے خود دلیل ہے کہ یہ کسی جامع کمالات ذات کا کلام ہے. اب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول و اہل بیت رسول کے زندہ کردار، تو اب وہ کردار بھی دامن تاریخ میں مختلف ناموں سے ہیں موجود. ہجرت بھی ایک کردار ہے، قیام بھی ایک کردار ہے، سفر بھی ایک کردار ہے، بدر بھی ایک کردار ہے، احد بھی ایک کردار ہے، خیبر بھی ایک کردار ہے، خندق بھی ایک کردار ہے، کربلا بھی ایک کردار ہے. یہ سب زندہ کردار ہیں. خدا کی قسم یہ سب زندہ کردار ہیں، رسول اور اہل بیت رسول کے زندہ کردار، اور ان میں ہر مقام پر قضاء و قدر کی جلوہ گری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جنگوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھیے گا، صلحوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھیے گا، مسیر تاریخ کو اس نقطہ نظر سے دیکھیے گا. نشیب و فراز تاریخ میں قضاء و قدر کی جلوہ سامانی کیسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفصیلی حوالے اور بیان بعد میں آئیں گے. میں اس وقت صرف ایک گزارش کروں، کربلا یعنی جہاد حسینی، خود کربلا ایک ایسا ناطق معجزہ ہے کہ جو دین اور حیات کے تمام مشکلات کی کلید ہے. کلید ہے خدا کے پاس. یعنی کربلا سمجھ لو
توحید سمجھ میں آ جاتی ہے، کربلا سمجھ لو عدل الہی سمجھ میں آ جاتا ہے، کربلا سمجھ لو نبوت سمجھ میں آ جاتی ہے، کربلا سمجھ لو امامت سمجھ میں آ جاتی ہے، کربلا سمجھ لو آخرت پر یقین پیدا ہو جاتا ہے، کربلا سمجھ لو قضاء و قدر کی جلوہ سامانیہ نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ خدا کی قسم کربلا سمجھ لو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک زندہ کردار ہے صبت رسول حسین ابن علی کا، اور اسی لیے کربلا کے حوالے سے مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہ تذکرہ کبھی فرسودہ نہیں ہوگا، یہ تذکرہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس معجزے کو اب آپ درک کر سکتے ہیں، دنیا میں یہ معجزہ کہاں کہاں نہیں ظہور پا رہا ہے۔ مسلسل ذکر کربلا ہو رہا ہے، مسلسل ذکر جہاد حسینی ہو رہا ہے، اور یہ دو چیزیں قرآن اور ذکر کربلا، یہ دونوں زندگی کی ہر مشکل کو حل کر دیتے ہیں، ہر مشکل کو۔ قضاء و قدر کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ اگر لفظی تشریح کرنا چاہوں آپ کے سامنے، لفظ قضا قاف واد الف اردو میں اتنا ہی لکھا جاتا ہے، عربی میں اس کے بعد حمزہ بھی ہے تو وہ ہوتا ہے قضا، اور قدر قاف دال رے۔ قضا کے ایک معنی تو فیصلے کے ہیں، اسی اعتبار سے جج کو قاضی کہتے ہیں۔ اور جو میں نے گزارش کی کہ اگر دو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، ایک کیسے اور ایک کیوں، سبحان اللہ، یہ کائنات کیوں وجود رکھتی ہے، ہم کیوں وجود رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وقت یہ عزاخانہ کیوں سجا ہوا ہے، اس وقت میں کیوں تقریر کر رہا ہوں، کیوں کا جواب ہے قضا، یعنی حق کا فیصلہ ہے کہ یہ ہو۔ سبحان اللہ، کائنات کا وجود کیوں ہے؟ بھئی حق کا فیصلہ ہے کہ یہ ہو ہے۔ یہ معمولی جواب نہیں ہے، یہ معمولی جواب نہیں ہے، حق کا فیصلہ ہے کہ ہو۔ میرا وجود کیوں ہے؟ جو لوگ اپنے وجود سے نادم و شرمندہ رہتے ہیں وہ کفران نعمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچو تو صحیح، حق نے چاہا کہ تمہاری ولادت ہو، سبحان اللہ، شکر کرو، سبحان اللہ، شکر کرو، شکر گزار ہو۔ پروردگار، ارے تیری مصلحت تھی کہ میں بھی پیدا ہوں، سبحان اللہ، یہ تیری پاکیزہ کائنات، یہ تیری بنائی ہوئی پاکیزہ اور روشن زمین، اور تو نے چاہا کہ اس گہوارے میں میں بھی آ جاؤں۔ سبحان اللہ، پروردگار تیرے لطف کا کوئی ٹھکانہ ہے، تیرے کرم کی کوئی انتہا ہے؟ ارے میں تیرا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتا۔
بجائے یہ رویہ اختیار کرنے کے کہتے ہیں خدا نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ خدا نے پیدا کر کے ہمیں زحمت میں ڈال دیا، خدا نے پیدا کر کے ہمیں ابتلاؤں میں مبتلا کر دیا، مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ بے بن تفاوت رہا اس کو جہاں ستابہ کو جا، ایک سوچنے کا وہ انداز ہے، ایک سوچنے کا یہ انداز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے چاہا کہ یہ کائنات ہو، رب نے چاہا کہ میرا وجود ہو، رب نے چاہا کہ یہ ذکر زندہ رہے۔ اب ساری دنیا کوشش کرتی رہے کہ ذکر مٹ جائے، اس کا چاہا نہیں مٹ سکتا، تمہارا کیا مٹ سکتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آیا؟ ایک مسئلہ مرحلوں میں جواب ہے۔ کیوں؟ وائی کا جواب پہلا تو یہی ہے کہ حق نے چاہا۔ اب جو حق کو دریافت کر لے، جس کے ہاں توحیدی شعور پیدا ہو جائے، خالق کو اس کے صفات کے ساتھ قبول کر لے، تو پھر اضطراب نہیں رہ جاتا، یقین اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کیوں کا جواب ہے قضا، کیسے کا جواب ہے قدر۔ قضا فیصلہ ہے، حق نے فیصلہ کیا، اور قدر کیا ہے؟ قدر اس فیصلے کو آپ اپنے اختیار سے کس طرح انجام دیتے ہیں، وہ دامن امکان ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ اس نے چاہا کہ ذکر قائم رہے۔ اگر کسی میں شاعری کی قدرت ہے تو وہ شاعری کے ذریعے سے ذکر کو برقرار رکھے گا، کسی میں خطابت کی قوت ہے تو وہ خطابت کے ذریعے سے ذکر کو باقی رکھے گا، کسی میں تحریر کی قوت ہے تو وہ لکھ کر ذکر کو باقی رکھے گا، کسی میں صنعت کی قوت ہے تو وہ پنجے بنا کر ذکر کو باقی رکھے گا۔ فیصلہ اس کا ہے۔ کیوں ہے قضا، کیسے ہے؟ اس میں اس کے لطف نے چاہا کہ اس کی مشیت میں آپ کا ارادہ بھی شریک ہو جائے۔ ارے قضائے الہی کا شکر تو ممکن نہ تھا، اس لطف خاص کا شکر کیسے ممکن ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پروردگار یہی کیا کم تھا کہ تو نے مجھے وجود بخشا؟ ارے پروردگار تیری عظمتیں، تیری بلندیاں، اللہ اکبر، ایسی نفیس اور پاکیزہ کائنات خلق فرمائی، ارے یہاں میرا بھیج دینا، یہی کیا کم تھا؟ تو نے یہ شرف بخشا کہ میرے ارادے کو اپنی مشیت میں شریک کار بنا لیا۔ قدر دامن امکان ہے۔ موسم کچھ عجیب سا ہے، گفتگو کو مختصر کروں، ایک منزل اور ہے، یہ وائی کا جواب بھی قسطوں میں عرض کروں گا اور ہاؤ کا جواب بھی قسطوں میں آئے گا، لیکن
جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فقرہ قضاء و قدر کے حوالے سے عجیب و غریب ہے، جو ادب اور مذہب کے صحیفوں میں ملتا ہے، بہت عجیب و غریب چھوٹا سا واقعہ ہے، خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے واقعات میں کائنات کے ایسے اسرار حل کر دیتے ہیں مولا کہ تفصیل سے اگر ان کا کلام اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پھر عقل اور دل کی آنکھیں کیسی روشن ہوں گی، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے کہ حضرت ایک پرانی دیوار کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے اور ایسا محسوس ہوا کہ وہ دیوار گرنے لگی۔ آپ اس دیوار کے سائے سے ہٹ کر ایک صحیح و سالم دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا شخص تھا کہ جو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم سے بہرہ مند تھا، اور وہ لطف و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ پر محبت بے تکلفی سے گفتگو کر دیتا تھا۔ تو اس نے کہا یا ابا الحسن تفر من قضاء اللہ، اے ابو الحسن، اے مولا آپ قضاء الہی سے بھاگ رہے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ کوئی ضروری نہیں کہ تفرو کا ترجمہ بھاگنا ہی کیا جائے، لیکن اب جو ماحول ہے، دیوار گر رہی ہے اور جناب امیر ہٹ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی بے تکلف کوئی شخص ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ قضاء الہی سے بھاگ رہے ہیں۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں قضاء الہی سے بھاگ کر قدر الہی میں پناہ لے رہا ہوں۔ چھوٹا سا جملہ ہے، خدا کی قسم حکما اور فلاسفہ کے تمام دیوان قربان ہو جائیں۔ چھوٹا سا فقرہ، معمولی سا واقعہ، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ پرمزاح گفتگو، مگر حکیم الہی نے، اسے کہتے ہیں حکیم الہی، حکیم الہی نے حکمت اور فلسفے اور دین و حیات کے رموز کو آشکارا کر دیا کہ افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں قضاء الہی سے ہٹ کر قدر الہی میں پناہ لے رہا ہوں۔ یعنی پروردگار کا فیصلہ ہے میرا وجود۔ اب میں اپنے وجود کو کہاں پر رکھوں، کن حالات میں رکھوں، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں یا صحیح و سالم دیوار کے سائے میں، یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ جی چاہتا ہے کہ گفتگو کو یہیں پر روک دوں اور پھر کل گفتگو آگے بڑھے، مگر دیوار کی بات آ گئی ہے۔ دیوار کی خدا ان ذہانتوں کو سلامت رکھے۔ میں نے ابھی کچھ کہا نہیں، مطالب سمجھ میں آ گئے، بات دیوار کی آ گئی ہے تو سنیے۔ ایک دیوار گر رہی ہے، علی ہٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں افرو من قضاء اللہ الی قدر اللہ۔ اب اس کو امیر المومنین کے ولادت کے واقعے کی طرف لے جائیں۔ خدا نے
چاہا، قضاء الہی یہ تھی کہ ابو طالب کا بچہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو. قضاء الہی، مشیت الہی، حکم الہی، رب کی طلب یہ تھی، حق کی چاہت یہ تھی کہ ابو طالب کا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہو. اب کیا ہوا؟ دروازہ دیوار بن گیا، دروازہ دیوار بن گیا، قفل کھلتا نہیں. تو جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ سے اپنے شکم مبارک کو مس کر رہی ہیں. پروردگار تیرا فیصلہ تو یہ ہے کہ بچہ یہاں پیدا ہو، دروازہ کھلتا نہیں. اب دیکھو قدر کے امکانات کتنے ہیں. اب ہے قدر کی منزل. فیصلہ ہو گیا کہ علی پیدا کعبے میں ہوں گے، یہ ہے قضا. کعبے میں جائیں گے کیسے؟ قدر کے امکانات اتنے ہیں کہ دروازہ بند ہو جائے گا تو دیوار میں دل کر لیں گے، مگر قدر کا تقاضا پورا ہوگا. صلوات ہے محمد. یعنی آپ قدر کے معنی سمجھے؟ صرف گرتی ہوئی دیوار سے سالم دیوار کی طرف جانا قدر نہیں ہے. کبھی گرتی ہوئی دیوار یا کھسکتی ہوئی دیوار کے سامنے ثابت قدم رہنا بھی قدر کا تقاضا ہے. وہ حکمت علی سے ظاہر ہوئی، یہ شجاعت فاطمہ بنت اسد سے. بس قضاء الہی ہے کہ حق زندہ رہے، قضاء الہی ہے کہ اس کا کلمہ بلند و بالا رہے، قضاء الہی ہے کہ شر کو شکست ہو، قضاء الہی ہے کہ خیر فتح یاب رہے. لیکن کیسے فتح یاب ہوگا؟ یہ دامن قدر میں حکماء الہی کی تدبیروں سے سامنے آئیں گی باتیں. حسین سے تقاضا کرے گا شر، بیعت کا مطالبہ. حسین قضاء الہی سے واقف ہے، حسین قدر الہی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ یہ جو میں نے کہہ دیا حسین قضاء الہی سے واقف ہے، یہ کوئی عقیدت مندانہ جملہ نہیں ہے. پھر کہوں اسٹیفن ہاکنگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ فار دین وی وڈ نو دا مائنڈ آف گاڈ. اس وقت ہم سمجھ سکیں گے کہ ذہن الہی کیا ہے، یعنی مشیت الہی کیا ہے، یعنی قضاء الہی کیا ہے، یعنی علم الہی میں کیا راز پوشیدہ ہے. یہ ایک خاطی اور گنہگار اور غیر مومن ہے. اگر حسین کے دل میں یہی خواہش پیدا ہو جائے کہ قضاء الہی کیا ہے، تو کیا حجاب کوئی درمیان میں حائل ہو سکتا ہے؟ یہ تو امکانی سطح پہ گفتگو ہے، لیکن ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ حسین قضاء الہی سے واقف ہے. اسی لیے ترتیب واقعات بہت عجیب ہیں. اس رات حسین نانا کے مزار پر بیٹھے، اور ایک شخص اور بیٹھا ہوا ہے
گفتگو ہو رہی ہے، اتنے میں دارالعمارہ سے ایک قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو حاکم مدینہ نے بلایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے جا کے کہہ دو ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ سادہ جملے ہیں جو تاریخ نے نقل کی ہیں۔ وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا اس وقت حاکم کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، حاکم کے ملاقات کا عمومی وقت نہیں ہے، اس وقت کیوں بلایا جا سکتا ہے؟ حسین فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ طاغوت وقت گزر گیا، قضا طاغیتہم، میرا گمان یہ ہے کہ طاغوت وقت گزر گیا، اور قبل اس کے کہ عوام الناس میں یہ خبر نشر ہو ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یعنی حسین بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ میں ملنے جاؤں گا۔ کیسے جائیں گے؟ کیوں بلایا ہے؟ کیسے جائیں گے؟ کیوں بلایا ہے بھی حسین کو معلوم ہے، کیسے جائیں گے؟ کہا میں جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تاریخ کامل ابن اثیر سے پڑھ رہا ہوں، تمام تاریخوں میں ہے، یہ کسی ضعیف مقتل سے نہیں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ مقاتل کو صرف ضعیف سمجھنا خود ضعف علمی ہے۔ سرکار اٹھے، جب اٹھ رہے تھے تو اس نے ایک جملہ کہا، میں آپ کی جان پر ڈرتا ہوں۔ معلوم ہے آقا نے کیا کہا؟ لا آتی الا وانا قادر علیہ یا قادر علی الامتناع، میں کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاؤں گا یا کوئی آنے والی مصیبت ایسی نہیں ہے جس کے روک لینے پر حسین قادر نہ ہو۔ اللہ ذرا جرأت، شجاعت، قوت، توانائی حسین کا اندازہ کریں۔ مسجد سے آئے بیت الشرف میں، یقیناً اہل بیت سے مشورہ ہوا اور مشورے میں پیش زینب کس کو ساتھ لے آیا جائے۔ مجھے یقین ہے مورخ کے کانوں تک آواز پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، مجھے یقین ہے سب سے پہلے بی بی نے کہا ہوگا بھیا عباس کو ضرور ساتھ لے جائیں۔ اور حسین نے کہا ہوگا ہاں عباس بھی ساتھ جائیں گے، اکبر بھی ساتھ جائیں گے۔ جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لیا، دارالعمارہ تک پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد جوانوں سے کہا تم یہیں دروازے پر ٹھہر جاؤ۔ اندر تشریف لے گئے، بیٹھے، گفتگو ہوئی۔ بس اب ظاہر ہے اگرچہ گفتگو میں نے مختصر کی ہے لیکن مصائب کے بیان میں میری قوت گویائی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جو کچھ بھی گفتگو ہوئی تو ایسا لمحہ آیا کہ حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہو گئی اور آپ نے فرمایا تیری مجال ہے کہ مجھے قتل کر سکے۔ عباس ثقات اہل علم کہتے ہیں کہ حسین کی بلند آواز عباس کے کانوں میں آ گئی اور ایک مرتبہ عباس نے ایک مرتبہ اس طرح دروازے پر ضرب لگائی، دروازہ ٹوٹ کر کھلا۔ عباس اندر آئے، آقا کیا کسی نے گستاخی کی؟ اور حسین نے یہ کہہ کر خاموش کیا، بھیا عباس ابھی کربلا تک کا سفر باقی ہے، ابھی جہاد کربلا باقی ہے، ابھی قربانیوں کا پیش کیا جانا باقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا لقضائہ و تسلیما۔
پروردگار بحق نام حسین علیہ السلام دنیا میں امن اور عافیت کا ماحول پیدا کر دے. پروردگار ملت اسلامیہ کو سرفراز فرما. معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار وارث نبی، وارث زہرا اور وارث حسین حضرت ولی عصر کو اپنے ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں.